أكبر الله أكبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام کویشچن اینڈ آنسرز یعنی Q&A میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں ہوں آپ کا میزبان فاروق حبیب. ناظرین، حدیث شریف کا ایک مفہوم ہے کہ السؤال نصف العلم، کہ سوال جو ہے وہ آدھا علم ہے. کوئی بھی شخص جب کسی بھی چیز کے بارے میں غور کرنا شروع کرتا ہے اور اس کے بارے میں سوال کرتا ہے تو یہ اس کا سوال کرنا یہ بتاتا ہے کہ اس انسان کے دل میں اس چیز کی کتنی اہمیت ہے. اگر اس کا سوال جو ہے وہ سنجیدگی پر مبنی ہوگا تو وہ اسی طریقے سے یہ بھی بتائے گا کہ اس شخص کے دل میں اس چیز کی کتنی اہمیت ہے. جس طریقے سے الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارے دلوں میں اسلام کی اہمیت ہے، تو اسی وجہ سے ہمارے ذہن میں اور ہمارے دل میں طرح طرح کے سوالات جو ہے وہ اسلام کے متعلق آتے ہیں. اور انہی سوالات کا جواب دینے کے لیے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے جس کا نام ہے کویشچن اینڈ آنسرز. ہمارے ساتھ مفتی عبد المنتقم صاحب موجود ہیں اسٹوڈیو میں. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جو ہے حضرت مفتی صاحب جو ہیں وہ ہمارے سوالات کا جو جواب دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنے بہت ہی زیادہ دل فریب اور پر اثر انداز میں جو ہے مختلف نصائح بھی کرتے رہتے ہیں. تو آئیے مفتی صاحب کے پاس چلتے ہیں اور ان سے سوالات دریافت کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنی پوری ٹیم اور ناظرین کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا بھی. جزاکم اللہ خیرا. جزاکم اللہ خیرا. مفتی صاحب، میں چاہوں گا کہ جس طریقے سے ہماری جو ہے ایک رسم ہے ہمارے پروگرام کرنے کی، جو ایک روایت ہے آغاز کرنے کی، وہ یہی ہے کہ آپ کے تمہیدی کلمات سے اور نصائح سے جو ہے پروگرام کو شروع کیا جاتا ہے. تو ابھی بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ ہمیں جو ہے اپنی قیمتی نصائح سے جو ہے وہ مالا مال جزاکم اللہ تعالی خیراً. جناب فاروق حبیب صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں بہترین صلہ عطا فرمائے کہ آپ تکلیف کر کے اس پروگرام میں تشریف لائے، ہمیں مدعو کیا اور اس پروگرام کے انتظام کو آپ نے سنبھالا. جزاک اللہ خیراً. شکراً جزیلا. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد. محترم ناظرین، سب کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کویسچن اینڈ آنسر پروگرام کو اپنے فضل کرم سے شرف قبول عطا فرمائے. آمین. اس کے ذریعے دین کی فہم کو عام کرنے کی ہم سب کو توفیق سے نوازے، اور اس پروگرام کو ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے. اور چند ایک باتیں جو شروع میں ہوا کریں گی، ان باتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو کامل ہدایت نصیب فرما دے، صحیح راستے کی رہنمائی سے ہم سب کو نواز دے. گزشتہ کل کی مجلس میں میں نے ایک بات یہ عرض کی تھی، اور سچی بات یہ ہے کہ وہ 100 نصیحتوں کی ایک نصیحت ہے، 100 باتوں کی ایک بات ہے. اتنی اہم بات ہے کہ اسے پلے باندھ لینے کی صورت میں بڑے مسائل ہمارے سامنے ہمارے لیے حل ہو جائیں گے، اور راستہ ہمارے لیے ہموار ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا. وہ یہ ہے کہ ہدایت حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے حصول کے لیے 2 سلسلے شروع سے ہمارے لیے جاری فرمائے ہیں. ان 2 سلسلوں کو یکجا کرنا اور ان 2 سلسلوں میں امتزاج پیدا کرنا اور ان 2 سلسلوں کو بیک وقت جمع کرنا، یہ ہدایت کے حاصل کرنے کا بہت اہم ترین ذریعہ ہے. اس وقت پوری دنیا میں مختلف گمراہیاں بھی پائی جاتی ہیں، بے راہ روی بھی پائی جاتی ہے، صحیح راستے سے دوری بھی پائی جاتی ہے. تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کہیں صرف کتاب کو معلم بنا لیا گیا، صرف ذاتی مطالعے کو اسلام کی فہم کی بنیاد بنا لیا گیا، اور صرف مطالعے کو کافی سمجھ لیا گیا. اور کہیں آپ دیکھیں گے کہ صرف شخصیات کا ورد کیا جا رہا ہے، لیکن ان کتاب سے روگردانی بالکل عام ہے.
تو اس لیے یہ دو سلسلے اللہ تعالیٰ نے شروع سے مقرر فرمائے ہدایت حاصل کرنے کے لیے. ایک سلسلہ کتاب اللہ کا سلسلہ ہے اور ایک سلسلہ رجال اللہ کا سلسلہ ہے. یعنی اللہ نے کتابیں بھیجنے کا ایک سلسلہ جاری فرمایا، اسے روگردانے کی کوئی شکل ممکن نہیں ہے. ہدایت حاصل کرنے کے لیے ان کتابوں سے بھی واسطہ رہنا ضروری ہے، لیکن تنہا کتاب انسان کے لیے کافی معلم نہیں ہے اور رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ان کتابوں کے ساتھ ان کتابوں میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، جو عمل کے لیے جو کچھ کہا گیا ہے، ان احکامات اور ان اوامر کی بجا آوری کے لیے رجال اللہ کے ذریعے عملی تطبیق کی بھی ضرورت ہے. یعنی عملی تطبیق نہایت ضروری چیز ہے، کیونکہ تنہا کتاب کسی کام کے لیے معلم نہیں بن سکتی. اس کی ایک مثال میں آپ کو پیش کروں گا، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے اس وقت کھانا پکانے کی بے شمار کتابیں بازار میں پائی جاتی ہیں. خاص طور سے یہ مثال ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دیا کرتے ہیں، اور ان سے بارہا دفعہ یہ مثال بھی میں نے سنی ہے، جی چاہتا ہے کہ اسے پیش کروں. کہ آپ دیکھیں گے کہ کھانا پکانے کی بے شمار کتابیں بازار میں پائی جاتی ہیں، لیکن ایک ایسا شخص، ایک ایسا انسان جس نے کبھی بھی پکاتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا. مثال لے لیں کہ زندگی میں کبھی کسی کو پکاتے ہوئے نہیں دیکھا، کس طرح پکایا جاتا ہے کبھی بھی نہیں دیکھنے کی نوبت اسے نہیں آئی، موقع اسے نہیں ملا، اور صرف کتابوں کی بنیاد پر اگر بریانی پکانا شروع کر دے تو پتہ نہیں کیا ملغوبہ وہ بنائے اور کیا حشر ہو کھانے کا. تو یعنی صرف کتابوں کی مدد سے ممکن نہیں ہے. پریکٹیکلی جب تک کسی استاد سے پریکٹس نہیں کرے گا اس وقت تک اسے کوئی دنیا کا کوئی علم نہیں آتا، دنیا کا کوئی فن نہیں آتا، دنیا کا کوئی ہنر نہیں آتا. اسی طریقے سے ایک مثال اور دے دیتا ہوں. اب یہ ہمارے ایک کالر آ چکے ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں، تو یہ مثال انشاءاللہ آپ کال کے بعد دے دیجیے گا. ابھی ہم کال لے رہے ہیں انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتائیے گا. میرا نام فاطمہ ہے بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سوال ہے. جی سوری ٹو انٹرپٹ. آپ گفتگو کر رہے تھے، اچھی بات کر رہے تھے، اس میں نہیں کوئی بات نہیں، آپ اپنا سوال جاری رکھیے. اچھا، یہ سوال مجھے بہت دنوں سے جاننے کا بہت ضروری ہے. سوال یہ ہے جیسے کہ اقرا ریویلڈ، اقرا سورہ اقرا ریویلڈ ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم 5 آیا at the time of when people needed very vital information, and all of a sudden it came as to amaze سب کو چوکانے کے لیے آیا تھا. اوکے. تو اس کے بعد بہت عرصے کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشانی میں تھے تب آیا تھا الدحا ان کو کمفرٹ دینے کے لیے. میرے سوال یہی ہے جو ناس اور فلق اس کے بارے میں وہ ذرا ڈیٹیلز میں بتائیں. سورہ ناس اور فلق جو کس حالت میں آیا تھا، بیسک میں نہیں، پلیز ڈیٹیل میں بتائیں، مجھے بہت امپورٹنٹ مجھے جاننا ہے دونوں. اور میرے خیال سے بہت سارے لوگوں کو اس امپورٹنس سے فائدہ ملیں گے. پلیز آپ ڈیٹیل میں بتائیں. جی اچھا، بہت بہت شکریہ. شکریہ بھیا. السلام. وعلیکم السلام. خیر میں اپنی وہ بات پوری کر لیتا ہوں. جی بالکل. تو ایک اور مثال میں پیش کرنا چاہوں گا. وہ مثال یہ ہے کہ آج کل میڈیکل سائنس کی کتابیں بھی بازار میں پائی جاتی ہیں، موجود ہیں بڑی تعداد میں ماشاءاللہ. آپریشن کے طریقے بھی اس میں بیان کیے گئے ہوں گے ضرور. تو اس میں اگر کسی نے زندگی میں کسی کو آپریشن کرتے ہوئے نہیں دیکھا، پریکٹیکلی اس نے پریکٹس نہیں کی، اور صرف اگر کتابوں کی بنیاد پر آپریشن کرنا شروع کر دے، جی بالکل، تو پھر خطرے کی بات ہے. قبرستان آباد کرنے کے علاوہ کوئی خدمت خلق انجام نہیں دے سکتا. اس مریض کی تو کوئی امید تو ہی نہیں. دنیا کا کوئی علم و فن جب استاذ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ کا دین بھی استاذ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. بے شک. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کرام نے براہ راست یہ دین حاصل کیا تھا، اور وہ مٹی سے سونا بن گئے تھے. جی بالکل. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ اعلیٰ مقام نصیب فرمایا تھا کہ قرآن و حدیث میں بے شمار آیات اور نصوص کے ذریعے ان کی فضیلت کا علم ہوتا ہے کہ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کیمیا تاثیر نے ان کی زندگیوں پر ایسا اثر ڈالا تھا،
اور ان کی زندگیوں میں ایسی تبدیلی لائی تھی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ان صحابہ کرام کا کیا اعلیٰ مقام ان کو نصیب ہو گیا تھا، ان کو وہ حال مل گیا تھا. تو مفتی صاحب اب ہم اپنے سوالات کے جوابات کی طرف چلتے ہیں. تو ابھی جیسے محترمہ فاطمہ صاحبہ نے جو ہے فون کر کے یہ پوچھا تھا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی کیا اہمیت ہے. بنیادی طور پہ ان کا سوال جو ہے وہ تو یہ انہوں نے سورہ علق کے بارے میں بھی کچھ فرمایا، لیکن بنیادی طور پہ جو سوال تھا ان کا وہ یہ تھا کہ ذرا ڈیٹیل میں یہ بتا دیجئے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کس موقع پہ نازل ہوئی اور اس کے اندر کیا تاثیر ہے اللہ تعالیٰ نے جو رکھی. مختصراً میں عرض کروں گا کہ یہ 2 صورتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی دشمنوں نے جادو کیا تھا اور جادو کا اثر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تھا. تو اس جادو کے اثر کو دور کرنے کے لیے، اسے رفع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں نازل فرمائی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ذریعے علاج کا بھی حکم دیا تھا. تو وہ پورا واقعہ اور پوری تفصیلات تفسیر کی کتابوں کو سامنے رکھتی ہوئے کسی اور موقع پر میں تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی. لیکن عمل کرنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سورہ قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان 3 صورتوں کا ورد جاری رکھنا مسلمانوں کے لیے بہت ہی مفید ہے اور نہایت فائدے کی چیز ہے کہ خاص طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے یہ ہے کہ ان 3 صورتوں کا ورد کیا جائے رات کو سونے سے پہلے. خاص طور سے رات کو سونے سے پہلے سورہ قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، شروع میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ ان 3 صورتوں کو یک بارگی پڑھ کر ایک مرتبہ اپنے اوپر دم کیا جائے. اسی طریقے سے تینوں کو ایک ساتھ پڑھ کر دوبارہ اپنے اوپر دم کیا جائے. اس طرح تیسری مرتبہ بھی کیا جائے. اور اگر کسی کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہو تو وہ 7 دفعہ کرے، بے شک اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. تو اس طریقے سے یہ عمل جاری رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اب ہم اپنے نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. اچھا ہمارے نیکسٹ کالر جو ہے وہ ڈراپ ہو گئے ہیں، تو آپ اپنی بات جاری رکھیں مفتی صاحب کہ آپ فرما رہے تھے کہ 7 بار بھی ہم جو ہے سورہ فلق اور سورہ ناس کا سورہ ناس وغیرہ پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے سورہ یہ عام مسلمانوں کے لیے جو کرنے کا کام ہے، عمل کا جو پہلو ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی سونے کا موقع ملے تو انسان کے لیے یہ مسنون عمل ہے کہ وضو کر کے سویا جائے. اچھا وضو کر کے سونا چاہیے اور سو کر پھر سونے سے پہلے ان صورتوں کا ورد کیا جائے اور ان دم کر کے دائیں کروٹ پر آدمی لیٹے اور پھر آیت الکرسی کی تلاوت بھی کی جائے اور پھر دم کیا جائے اپنے اوپر. رات کو سونے سے پہلے خاص طور سے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا جائے اور قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان کو تو ہر نماز کے بعد بھی اگر انسان ان پر عمل کرے، یعنی قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان 3 صورتوں کا ورد اگر کرے، اپنے اوپر دم کرے، تو یہ جو جادو ٹونے کی باتیں، کالا جادو اور ان چیزوں کی جو باتیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں اور سوالات بھی لوگ کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور فضل و کرم سے شفا کی بڑی امید ہے اور اپنا تحفظ اس سے ہوتا ہے، حفاظت اس سے ہوتی ہے، حصار اس سے ہوتا ہے اور جن اور انسان کی شرارتوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں. تو ان کی تکلیفیں ہوتی ہیں لیکن بڑا نقصان نہیں ہوتا. تو یہ شروع سے گھروں میں چونکہ ان صورتوں پر عمل نہیں ہوتا تو اس وجہ سے ہم پھنس جاتے ہیں، ہم مختلف قسم کی انسانی اور جناتی شرارتوں کے شکار ہو جاتے ہیں اور مشکلات ہمیں درپیش ہوتی ہیں اور ان کا کوئی حل ہمارے سامنے نہیں آتا. تو اس وجہ سے شروع سے بچوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، سب کو ان صورتوں پر، خاص طور سے آیت الکرسی اور ان 3 صورتوں کے بارے میں نے ذکر کیا ہے، ان پر عمل کرنے کی کوشش شروع ہونی چاہیے، بلکہ عمل شروع ہو جانا چاہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پوری زندگی حفاظت کا معاملہ فرمائیں گے اور ان آیات کی تاثیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت رکھتے ہیں.